یہ ہماری وہ خوش قسمتی خوش نصیبی ہے اور ان پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مرزا مبشر بھائی کا اور حضرت علامہ مولانا عبد الباسط صاحب کہ جو وسیلہ بنے. بے شک جس طرح میں نے شروع میں کہا اور کافی دنوں سے ہم دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نے قبلہ شاہ نورانی صاحب کو نہیں دیکھا تو کچھ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے, ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے حضور قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا تو کچھ کہتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا ہے, ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے, ان کے خطاب بھی سنا تھا. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پیر میر علی شاہ صاحب کو نہیں دیکھا تو کچھ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کی زیارت کی ہے, ہم بڑے خوش نصیب ہیں. تو آنے والا وقت ہماری نسلیں فخر کریں گی کہ ہم نے اس مرد کلندر کی ہمارے بڑوں نے زیارت کی ہے کہ جب ارض پاکستان پر آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور یہ سمجھ لیا گیا کہ مسلمان سو رہے ہیں, مگر وہ اس بات کو بھول گئے کہ تاجدار بریلی نے کہا تھا کہ سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. تو ہر ایک سوتا نہیں ہے, کچھ اس طرح کے مرد کلندر بھی ہوتے ہیں جو ان لمحات میں سرزمین مدینہ پہ ہوتے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ جو مصطفیٰ کی ختم نبوت کی بات کرتا ہے اس کی کمر پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. سرزمین مدینہ سے فیض لے کر میرے مصطفیٰ کا یہ شعر, ڈیرہ شریف کا یہ شعر, اعلیٰ حضرت کا یہ شعر میدان عمل میں آتے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس ایوان بالا میں للکارتے ہوئے صبر و تحمل کے ساتھ علم کے دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ جب تک ارض پاکستان قائم ہے میرے مصطفیٰ کے نام کا علم بلند رہے گا. بلل آخرت خیر لک من الاولی, ہر گزرتا دن آقا کی عظمتوں کے جھنڈوں کو بلند کرتا چلا جائے گا. آئیے نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے. یقین کریں میں نے بڑی تیاری کی تھی, میں یہ کہوں گا میں وہ کہوں گا, مگر الفاظ ختم ہو گئے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, یہ ہماری خوش نصیبی ہے. ابھی ہمارے کان ان کی آواز سنیں گے, ان کے ملفوظات ہمارے کانوں کا حصہ بنیں گے, اپنے دل میں ان کو جگہ دیں گے. نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے, کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے. نعرہ تکبیر سلامت رہے, نعرہ رسالت, کیونکہ نزدیک اور دور نظر آتا ہے, ارے جلوائے دور نظر آتا ہے. جب تصور میں انہیں لاتا ہوں تو پھر نور ہی نور نظر آتا ہے. یہ نورانی محفل آج کائنات کو بتا رہی ہے کہ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ہاتھ بلند کر کے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنے علم کے ساتھ قادیانیت کو للکار کر حضور کی ختم نبوت کا علم بلند کرنے والی عظیم شخصیت استاذ العلماء پیر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی شیر محمد خان صاحب نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوتا ہوں کہ آپ اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و ذہن کو معطر فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, آستانہ عالیہ بھیرا شریف, آستانہ عالیہ بھیرا شریف, آستانہ عالیہ بھیرا شریف. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما.
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ادب و احترام کے ساتھ حدیث درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأولين والآخرين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. سٹیج پہ موجود جملہ علماء کرام، مشائخ اعظام، حفاظ قرآن، میرے کریم محبوب کے پیارے نعت خوانان، اس پروگرام کا انتظام کرنے والی انتظامیہ، مرزا برادران اور ان کے تمام دوست احباب، جملہ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے کچھ ہفتے پہلے عزیز القدر علامہ عبد الباسط صاحب نے یہاں حاضری کے لیے مطلوب کیا تھا، لیکن اس ڈیٹ پہ میں نہ پہنچ سکتا تھا تو دوسری ڈیٹ چینج کی گئی. اللہ کا کرم ہوا، آپ کا اور میرا یہاں مل بیٹھنا انہی گھڑیوں میں ہی متعین و مقرر تھا. شکر اس بات کا میرے مولا، آج کسی دنیا کی طلب میں، کسی دنیا دار کی عزت و احترام میں، کسی برادری کے پروگرام میں جمع نہیں ہوئے میرے محبوب کی ختم نبوت. حضور سید عالم سے نسبت غلامی رکھنے والوں، ایک دن میرے کریم محبوب تشریف لائے نا، حضور کے پیارے صحابہ اکٹھے بیٹھے تھے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ آج کیوں اکٹھے بیٹھے ہو؟ عرض کی آقا اللہ رب العزت کی حمد کرنے بیٹھے ہیں، رب کا شکر کرنے بیٹھے ہیں اس بات پر الذی ہدانا الی الاسلام، جس رب نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت عطا فرمائی، اس رب کی حمد کرنے بیٹھے. نمبر ایک. اور نمبر دو، یہ ساتھ ہی صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ایک تو اللہ کریم نے ہمیں اسلام کی طرف رہنمائی فرمائی، ہدایت نصیب فرمائی، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آقا دوسرا کرم یہ فرمایا، احسان یہ فرمایا کہ آپ کا غلام ہمیں بنایا، آپ کی نعمت ہمیں عطا فرمائی. تو ان دو باتوں پر کہ اس نے اسلام کی طرف ہدایت عطا فرمائی اور میرے کریم آپ کی نعمت ہمیں عطا فرمائی، ان دو باتوں پر رب کی حمد کرنے بیٹھے. جب صحابہ کرام نے یہ بیان کیا نا، تو میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس لیے جمع ہوئے ہو، قسم. صحابہ کرام نے عرض کیا، قسم یا رسول اللہ اس لیے جمع. یہی مقصد ہے. آج ہر بندہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے نا کہ وہ کس لیے آیا ہے، بس یہ پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے، پھر اگلا مجدہ جاں فضا سنے. جب صحابہ کرام نے یوں عرض کیا نا کہ قسم اس لیے حاضر ہوئے، تو میرے کریم محبوب نے وہ مجدہ جاں فضا سنایا جس نے کلیجے ٹھنڈے کر دیے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے کریم محبوب کی آمد پر خوشی کا اظہار اور اللہ کی حمد. اس کی شان اور مقام کیا ہے. جب صحابہ نے کہا نا قسم اس لیے بیٹھے ہیں، تو میرے کریم محبوب نے فرمایا وہ رب اولا تمہارے اوپر فخر فرما رہا. خوش نصیبی کی انتہا نہیں ہو گئی مسلمان جن پہ رب کائنات فخر فرمائے، وہ اپنے نصیب پہ ناز کیا کریں، وہ ناز کریں اپنے نصیب پہ. آج بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں میرے مولا ہمارا آنا تیرے محبوب کی آمد پہ خوشی کے اظہار میں ہو، حضور کی ختم نبوت کے ترانے گانے کے لیے ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو میرے مولا، تاکہ تو ہم پہ خوش ہو جائے، فخر فرمائے. اس سے بڑھ کر ہماری کوئی خوش نصیبی نہیں، اس سے بڑھ کر ہماری کوئی عزت افزائی نہیں، اس سے بڑھ کے ہمارا نہ کوئی مقصود ہے اور نہ ہی کوئی مطلوب ہے. اللہ رب العزت قبول فرمائے. میرے آقا کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائیں کہ جن سے جا بجا قرآن مجید کے صفحات گواہی دے رہے ہیں. حضور کی حدیث طیبہ میرے کریم محبوب کی عظمتوں اور رفعتوں پہ دلالت کر رہی ہے. ایک سے ایک شان بڑھ کر ہے، لیکن آج میں اپنے کریم محبوب کی اس عظمت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو میرے نبی کی وہ شان ہے جو ایک کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی کو عطا نہیں ہوئی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. میرے کریم محبوب کی یہ شان ختم نبوت. یوں نہ کہا کرو حضور کی ختم نبوت کے لیے جمع ہوئے، حضور کی شان اور عظمت ختم نبوت اور میرے کریم محبوب کا تاج دار ختم نبوت ہونا، یہ وہ صفت ہے کہ پوری کائنات میں تاج دار ختم نبوت ایک ذات ہے. تاج دار ختم نبوت فقط ایک ذات ہے، کوئی دوسری ذات رب نے پیدا ہی نہیں کی. اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں خوشیوں کا اظہار کیا کرو حضور کی آمد پر. رب نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا جس کی مثل پوری کائنات میں پیدا ہی فرمایا. اس لیے تو کہتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولک کی. تو میرے نبی کے پیارے غلاموں، رب کائنات نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج دار ختم نبوت بنا کر، پھر اگلی بات یاد رکھو، ہمیشہ محبوب کی اس عظمت اور شان ختم نبوت کا تحفظ بھی فرمایا. دور نبوی سے لے کر دور صدیقی سے لے کر آج تک یاد رکھنا، جو بھی کوئی بدبخت حضور کی ختم نبوت کا منکر بن کر حضور کی شان خاتم نبوت کا انکار کر کے میدان میں اترا، میرے کائنات کے رب نے کسی کو کامیاب نہیں ہونے. اپنے پیارے محبوب کے غلاموں کے ذریعے ان کو وہ شکست فاش عطا فرمائی، ہمیشہ ان کو میدان میں ہرا دیا، نہ آج تک کامیاب ہوئے. اور جو میں ولولے اور جذبے پورے ملک پاکستان میں غلامان مصطفیٰ کے دیکھ رہا ہوں، میرا دل گواہی دیتا ہے انشاءاللہ تا صبح قیامت بھی کامیاب نہیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اہل
اہل مغرب نے تو سوچا تھا نا کہ یہ چند داڑھی بردار، یہ مذہبی لوگ، یہ جنونی لوگ ہی حضور کی ختم نبوت پہ شاید پہرا دے رہے ہیں۔ مسلمانوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں سٹیج پہ بیٹھا ہوں، ممبر نبوی سمجھو کہ حضور ممبر پہ گفتگو فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہہ دیا جاتا ہے ممبر نبوی پہ بیٹھا ہوں۔ سپریم کورٹ کے پورے حال میں اور باہر صرف مذہبی لوگ ہی نہیں، میں نے جو پینٹ پتلون وکلا کا جذبہ اور ولولہ دیکھا، میں کہتا ہوں یہ اہل مغرب کو میسج ہے۔ جو میرے محبوب کے خلاف سازشیں اور ریشہ دمانیاں کرنے والوں، سنو، صرف داڑھی والا انسان ہی حضور کی ناموز اور ختم نبوت کا پہرے دار نہیں، قانون دان